بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب میں آج ہمارے سامنے جو سوال ہے وہ اذان میں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ کا اضافہ ہے۔ تو سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ کیا اذان کے کلمات میں شہادتین کے بعد اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ وغیرہ کے کلمات کہنا درست ہے؟ قرآن و سنت کی روح سے وضاحت فرمائیں۔ تو اس کے جواب میں فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ اذان شعائر اسلام میں سے ہے اور اس کے الفاظ وہی درست ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اذان میں نہ اپنی طرف سے اضافہ جائز ہے اور نہ کمی۔ جو شخص اذان میں بعض کلمات کا اضافہ کرتا ہے وہ بدعتی ہے بلکہ لعنت کا موجب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت اذان کے بارے میں مروی ہے اس میں یہ بات مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے ناقوس بجانے کا حکم دیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اے اللہ کے بندے، کیا تو ناقوس بیچے گا؟ تو اس نے کہا آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا میں نماز کے لیے اس کے ذریعے لوگوں کو ندا دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھے ایسی بات پر رہنمائی کروں جو اس سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ تو کہہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ صبح میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا رؤیا حق انشاءاللہ، یقیناً یہ خواب سچا ہے اگر اللہ نے چاہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو یہ کلمات سکھا دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکہ وہ اذان کہے کیونکہ اس کی آواز تجھ سے بہتر ہے۔ یہ منقع لی ابن جارود 158، ابو داود 499، ابن ماجہ 706، ترمذی 199، احمد جلد 443، دارمی جلد 1 214، دارقطنی جلد 1 241، ابن خزیمہ جلد 1 199، 191 اور 192 پر روایت آئی ہے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد دوبارہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھی مشروع ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من السنت اذا قال المؤذن فی آذان الفجر حی علی الفلاح قال الصلاۃ خیر من النوم، یعنی صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا سنت میں سے ہے۔ ابن خزیمہ 386 جلد 1 202، دارقطنی جلد 1 243، بیہقی جلد 1 423، ابن منذر جلد 3 21۔ اور اصول میں یہ بات متحقق ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ من السنتی قضا مسند اور مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔ امام نووی نے المجموع جلد 5 232، ابن حمام نے التحریر اور اس کے شارح ابن امیر الحاج نے جلد 2 224 پر جمہور اصولیین و محدثین سے یہی موقف نقل کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان سکھلائی اور فرمایا صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو۔ یہ حدیث سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد طرق کے ساتھ درج ذیل کتب میں مروی ہے، جیسا کہ مسند احمد جلد 3 408 پر، ابو داود 501، نسائی جلد 2 7، ابن خزیمہ 385، دارقطنی جلد 1 224، بیہقی جلد 1 422، ابن حبان 299، تاریخ الکبیر جلد 1 123، عبدالرزاق جلد 1 472، حلیۃ الاولیاء جلد 8 310 پر۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے کہ فجر کی پہلی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے، جیسا کہ طحاوی جلد 1 137 پر، اسی طرح بیہقی جلد 1 423، التلخیص الحبیر جلد 1 201 پر موجود ہے۔
ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آزان میں ترجیع بھی ثابت ہے، یعنی شہادتین کے کلمات کو دوبارہ کہنا، پہلی بار آہستہ، دوسری بار اس سے اونچی آواز میں۔ مذکورہ بالا صحیح احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آزان کے مذکورہ کلمات ہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان میں نہ اضافہ جائز ہے اور نہ ہی کمی۔ اس آزان میں اشہد ان علی ولی اللہ وغیرہ کے کلمات موجود نہیں ہیں۔ جو لوگ ان کلمات کا اضافہ کرتے ہیں وہ احداث فی الدین کے مرتکب ہیں اور بدعتی ہیں۔ فقہ جعفریہ میں بھی ان کلمات کا اذان میں کہنا ثابت نہیں ہے، بلکہ فقہ جعفریہ کی روح سے یہ کلمات اذان میں کہنا گناہ ہے اور کہنے والا لعنت کا مستحق ہے۔ فقہ جعفریہ کی صحاح اربع وغیرہ میں مرقوم اذان اور اہل سنت کی اذان میں فرق صرف یہ ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد فقہ جعفریہ کی طرف سے حی علی خیر العمل 2 مرتبہ کہنا ہے۔ باقی اذان کے الفاظ وہی ہیں جو اہل سنت کی اذان کے ہیں۔ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب الفقیہ من لا یحضرہ الفقیہ صفحہ 1 جلد 1 صفحہ 188 پر ابن بابویہ کمی نے اذان کے الفاظ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہی اذان صحیح ہے، نہ اس میں زیادتی کی جائے گی اور نہ کمی، اور مفوضہ فرقے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ انہوں نے بہت سی روایات گھڑی اور اذان میں محمد و آل محمد خیر البریہ 2 مرتبہ کہنے کے لیے بڑھا دیے، اور ان کی بعض روایات میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ 2 دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ان مفوضہ میں سے بعض نے ان الفاظ کی بجائے یہ الفاظ روایت کیے ہیں کہ اشہد ان امیر المومنین حقا۔ یہ بات یقینی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ولی اور سچے امیر المومنین ہیں، اور محمد و آل محمد خیر البریہ ہیں، لیکن یہ الفاظ اصل اذان میں نہیں ہیں۔ میں نے یہ الفاظ اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے وہ لوگ پہچانے جائیں جو مفوضہ ہونے کی اپنے اوپر تہمت لیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو اہل تشیع میں شمار کرتے ہیں۔ انتہا۔ تو یہاں تک جو کمی صاحب کی جو ہے تحریر وہ ختم ہوئی۔ ابن بابویہ کمی شیعہ محدث کی اس صراحت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ وغیرہ کلمات اصل اذان کے کلمے نہیں ہیں، بلکہ اس لعنتی فرقہ مفوضہ نے یہ گھڑے ہیں اور اذان میں داخل کر دیے ہیں۔ ائمہ محدثین کے ہاں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ الفقیہ من لا یحضرہ الفقیہ صفحہ 188 کے حاشیے میں مفوضہ فرقے کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ مفوضہ ایک گمراہ فرقہ ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اس کے بعد دنیا کی پیدائش کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، لہٰذا آپ ہی خلاق یعنی بہت زیادہ پیدا کرنے والے ہوئے۔ اور ان کے عقائد میں یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ مذکورہ بالا وضاحت سے معلوم ہو گیا کہ مفوضہ ایک لعنتی فرقہ ہے، اس نے یہ کلمات اذان میں بڑھائے ہیں، سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب المبسوط جلد 199 تہران ابی جعفر بن محمد حسن الطوسی میں لکھا ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ بہرحال اذان میں اشہد ان علی امیر المؤمنین و آل محمد خیر البریہ کہنا، جیسا کہ شاذ روایات میں آیا ہے، ان کے کہنے پر کوئی کاربند نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اذان میں یہ کلمات کہے تو وہ گناہگار ہوگا۔ علاوہ ازیں یہ کلمات اذان کی فضیلت اور کمال میں سے نہیں ہیں۔ اسی طرح شیعہ مذہب کی معتبر کتاب اللمعۃ الدمشقیہ جلد 1 240 پر لکھا ہے کہ مذکورہ اذان جو کہ اہل سنت کے مطابق ہے یہی شرع میں منقول ہے، اس کے علاوہ زائد کلمات کا شرعی طور پر درست سمجھنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ اذان کے اندر ہوں یا اقامت میں ہیں، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی گواہی کے الفاظ اور محمد و آل محمد کے خیر البریہ یا خیر البشر ہونے کے الفاظ ہیں۔ اگرچہ جو کچھ ان الفاظ میں کہا گیا ہے وہ واقعی درست ہے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولی اللہ ہونا اور محمد و آل محمد کا بہترین مخلوق ہونا، لیکن ہر وہ بات جو واقعتاً درست اور حق ہو اسے ایسی عبادات میں داخل کر لینا جو شرعی وظیفہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حد بندی کی گئی ہو جائز نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا ان کلمات کا اذان میں کہنا بدعت ہے اور ایک نئی شریعت بنانا ہے۔ اسی طرح شیعہ کی کتاب فقہ امام جعفر صادق محمد جواد جلد 1 166 پر کہ تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ کلمات اذان اور اس کے اجزاء میں سے نہیں ہے، اور اس پر بھی کہ جو شخص ان الفاظ کو اس نیت سے کہتا ہے
کہ یہ بھی اذان میں شامل ہیں تو اس نے دین میں بدعت نکالی اور وہ بات دین میں داخل کر دی جو اس سے خارج تھی۔ اسی طرح شیعہ محدث و مفسر شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی نے اپنے فتاوی النہایہ فی مجرد الفقہ والفتاوی صفحہ 69 پر یعنی کم ایران جو وہاں سے طبع ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ شاذ روایات میں یہ قول اشہد ان علی ولی اللہ آل محمد خیر البریہ جو مروی ہے، یہ ان کلمات میں سے ہے جن پر اذان اور اقامت میں عمل نہیں کیا جاتا۔ جس شخص نے اس پر عمل کیا وہ غلطی پر ہے۔ تو مذکورہ بالا دلائل سے یہ بات متحقق ہوتی ہے کہ اذان کے کلمات شعائر اسلام میں سے ہیں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں۔ کسی شخص کو ان میں نہ اضافہ کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی کمی کی۔ جو شخص اذان میں اضافہ یا کمی کرتا ہے وہ بدعتی ہے اور موجب لعنت ہے۔ فقہ جعفریہ کی امہات الکتب میں بھی یہی اذان جو اہل سنت کے ہاں مشروع ہے نقل کی گئی ہے، سوائے حی علی خیر العمل کے، اور فقہ جعفریہ کی روح سے اشہد ان علی ولی اللہ کے کلمات کا اذان میں درج کرنا گناہ ہے اور بدعت ہے، بلکہ یہ الفاظ لعنتی فرقہ مفوضہ نے گڑے ہیں اور اذان میں داخل کر دیے ہیں، حالانکہ یہ کلمات اذان میں نہیں ہیں۔ ہم دعوے کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی زین العابدین وغیرہ جو شیعہ کے ہاں ائمہ اہل بیت معصوم عن الخطا شمار ہوتے ہیں، ان سے صحیح سند کے ساتھ تو کیا ضعیف سند کے ساتھ بھی ان کلمات کا اذان میں کہنا درست ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی نماز کے لیے اذان دی جاتی تھی، تو کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات اذان میں کہلوائے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ اذان میں یہ کلمات نہیں کہتے ان کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ائمہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے، تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ اگر محبت کی علامت ہے کہ جس کے ساتھ محبت اس کا نام اذان میں لیا جائے تو ان حضرات کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کی تمام اولاد، اسی طرح ان کے مزعومہ 12 امام اور ان کی اولاد کا نام بھی اذان میں لینا چاہیے تاکہ کھل کر محبت کا اظہار ہو۔ اور اگر اس طرح اذان شروع کر دی جائے تو ہو سکتا ہے 24 گھنٹے میں اذان بھی مکمل نہ ہو اور نماز کا وقت ہی نہ ملے۔ اوپر شیعہ مجتہدین سے صراحت کے ساتھ نقل کر دیا ہے کہ جو بات امر واقعہ میں درست ثابت ہو اس کو اذان میں اپنی طرف سے داخل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اذان کے کلمات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور متعین ہیں، ان میں اضافہ کرنا اپنے آپ کو لعنت کا حقدار بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو سنت نبوی پر عمل کی کما حقہ توفیق عنایت فرمائے۔ اسی پر اس سوال کا جواب ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے ایک اگلے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔